ہم تو انداز بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو انداز بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیوں؟ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، جو نیت لے کے آئے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بالخصوص میں بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا ندیم احمد شرازی صاحب کا، جن کی دعوت پر میں یہاں پر آیا، اور بالخصوص خطیب بے بدل گجرانوالہ کی شان، ڈویژن گجرانوالہ کے صدر پاکستان سنی تحریک کے، نہ ڈر بے باک عالم دین حضرت علامہ مولانا طاہر رضا قادری صاحب مدّ ذیلہ العالی، آپ کی موجودگی میں بیان کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ رب العزت میری باتیں جو میں کروں میری زبان پر حق کو جاری فرمائے، اور آپ سب کو حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بغیر تمہید کی اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب آپ نے یہ سن رکھا ہوگا اکثر علماء سے، یہ سپیکروں سے آوازیں آتی ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نماز پڑھنا کچھ اور ہے، نماز قائم کرنا کچھ اور ہے۔ اکثر لوگ بے نمازی تو ہیں، لیکن جو بچے کچے نمازی ہیں وہ بھی نماز کو بچا نہیں پاتے۔ چلو جو ہے وہ تو اپنی نماز کو بچا پائیں، کہ نماز بچتی کیسے ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں بچتی، نماز قائم کرنے سے بچتی ہے۔ پڑھ تو ہر بندہ لیتا ہے، سردی میں وضو کر کے آیا، گرم بستر کو چھوڑا، پہلی صف میں کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، سلام پھیری، گھر میں چلا گیا۔ کیا اس بات کا نام نماز قائم کرنا ہے؟ نماز قائم کرنا کچھ اور ہے۔ بعض لوگ اصطلاح کرتے ہیں کہ جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز قائم ہے، حالانکہ وہ نماز قائم نہیں، وہ تو پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے تو پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے تو پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم تو ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، قائم کرتے نہیں ہیں۔ چند لوگ ہوں گے جو ایسے خوش نصیب جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں یہی بتانے آیا ہوں کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ نماز وہی قائم ہوتی ہے جو نماز بچ جاتی ہے، جو نہیں بچتی وہ صرف پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ میں مثال قرآن سے دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اے بنی اسرائیل والو میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر کہا غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ۔ پھر کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ساری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
یہ سارے حقوق العباد بیان کرنے کے بعد اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، کیا کہہ رہی ہے؟ اقیم الصلاۃ، اب نماز قائم کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں بوڑھے والدین کو بیمار چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، قائم نہیں کر رہا۔ قائم کیا ہے؟ قائم یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرے، خدمت سے فارغ ہو کر اگر موقع ملے تو مسجد میں آ جائے یا گھر میں پڑھ لے۔ اگر اسے موقع ملا ہے اسی وقت کے اندر اندر نماز ادا کر لی، خدمت والدین کے بعد وہ نماز تو نے قائم کی ہے۔ وہ کیا کی ہے؟ قائم کی ہے۔ صرف مؤذن کی آواز سن کے مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کو چھوڑ کر، وہ بیمار ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ گھر میں بوڑھے والدین کو بیمار چھوڑ کر آ جائیں اور یہاں پر آ کر پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کریں تو اللہ رب العزت ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتا، ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ ترتیب میں نماز کا حکم بہت بعد میں ہے، ترتیب میں نماز کا حکم بہت بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب کتنے بندے ایسے ہیں جو نمازی تو 5 وقت کے ہوں گے لیکن والدین کی فرما برداری کے قریب نہیں جاتے؟ کیا گھر میں والدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، ان کو دوائی لا کر نہیں دیتے، ان کے پاس قریب نہیں بیٹھتے، موقع ملے تو ان کی خدمت نہیں کرتے، دعائی کا موقع آئے تو وہ بڑا کہتا ہے چھوٹے کو کہو، چھوٹا کہے اس سے چھوٹے سے کہو۔ تو والدین کی خدمت جب کرنے کی باری آئی تو اس وقت تو دوسروں پہ ڈال دی، لیکن جب مسجد میں نماز پڑھنے کی باری ہے تو سارے بھاگے آئے، تو ایسے کسی بھی بچے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس پر میں تھوڑی سی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ والدین کی خدمت دنیا کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، خدا کی عبادت کے بعد۔ خدا کے ساتھ شریک نہ کریں، لیکن والدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے جگہ بجگہ ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، اے بندے میرا شکر بھی ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو جوڑ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بندہ نمازیں پڑھے والدین کی خدمت نہ کرے تو اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں جس آیت میں 2 حکم اکٹھے آ جائیں، جس طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہے نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اس کی نمازیں بھی رد کر دیتا ہے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ اس زکوٰۃ بھی رد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ انشکرلی والی والدئی کا معنی یہ ہے، اگر کوئی بندہ تہجد کا نمازی ہی کیوں نہیں، رب کا شکر بار بار ادا کرتا ہے لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، رب اپنا شکر بھی اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ کہتا ہے مجھے ایسے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں جو تو والدین کا نہیں کر پاتا اور میرا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب والدین کا مقام کیا ہے؟ بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے۔ 2-3 باتیں اس میں کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ماں کی بڑی شان بیان کی، قرآن میں جگہ بجگہ والدین کے ساتھ ماں کا ذکر آتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان میں دونوں والدین شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت ہے کہاں پر؟ قرآن کہتا ہے جنت سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے۔ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ یہ 7 آسمانوں سے اوپر حضرت جبریل کا گھر ہے، جہاں پر حضرت جبریل رہتے ہیں اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ پہلی زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ 500 سال لگاتار گھوڑا ایک رفتار کے ساتھ دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچتا ہے۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے،
موٹا بھی اتنا ہے آسمان، پھر اس کی موٹائی کو کراس کرنے کے لیے پھر اتنا وقت لگے گا، 7 آسمان، ان کی موٹائی، پھر ان کا فاصلہ، یہ 700 سال بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے اوپر 500 سال کی مسافت میں سدرۃ المنتہا ہے، حضرت جبریل کا گھر ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے بالکل پڑوس میں جنت ماوا ہے۔ جنت ماوا سب سے جو نیچے جنت ہے، جنت ماوا ہے، وہ حضرت جبریل کے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں پر ہے جنت؟ کہاں پر ہے؟ علماء اکرام بیٹھے، الجنت تحت اقدام الامہات، تحت کا مطلب ہے نیچے، تو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ وہ مائیں تھیں جن کو بچہ جو ہے جب ماں بوڑھی ہو جاتی تو اسے بیچ دیتا یا اس کے ساتھ شادی کر لیتا، اپنے گھروں سے باہر نکال دیتا، لیکن میرے نبی نے ماں کو وہ عزت دی، کہا خبردار ماں کو بیچنا نہیں، اس کو تکنے سے تجھے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں کو بیچنا نہیں، بلکہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تیری جنت کو رکھ دیا ہے۔ اب جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اس کا ایک مطلب یہ جو بنتا ہے جہاں پر جنتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر ماں کے تلووں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جنتوں کی انتہا ہو رہی ہے وہاں پر ماں کے قدموں کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے تو نیچے ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو علماء بیان کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ ماں کی خدمت میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت میں کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ بات تو آپ جان گئے کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کس کی جنت ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس ماں کی جنت کہاں پر ہے؟ کیوں جی؟ اولاد کی جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اس ماں کی جنت کہاں پر ہے؟ اس ماں کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں پر ہے؟ اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے۔ یہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب نے کیسی بات کر دی، ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنی نہیں تو وہ بات حقیقت نہیں ہو سکتی؟ بڑے ایسے مسئلے ہیں جو گاؤں کے آدمی نہیں جانتے، کسی نے بتا دیا کبھی میں اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں، اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں کوئی بندہ پڑھا لکھا بتائے بھی تو کہتے ہیں نہیں فلاں ہم شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ اگر شروع سے سنتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ حق پہ ہیں۔ شروع میں تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں یہ زمین گھومتی ہے، یہ چاند ستارے جو یہ گردش کرتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے زمین کے، حالانکہ آج قرآن کہہ رہا ہے زمین ساکن ہے، ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو آپ پہلے کی سنی باتیں مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ اب لوگ عید آ رہی ہے، بڑی عید، چھوٹی عید کے بعد لوگوں کے ہاں ایک مسئلہ چلے گا کہ دوندا بکرا لگے گا، دوندا جانور لگے گا۔ کوئی مولوی صاحب اگر پڑھے لکھے بتا دے کہ گھر کا اگر 2 سال کا بھی ہو نا بڑا جانور، دوندا نہ بھی ہو تو پھر بھی لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو نواں مولوی آ گیا ہے، ای ساری زندگی سنتے آئے ہیں دوندا لگتا ہے تو 2 سال کا کتوں کرتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو اس میں مولوی صاحب کا قصور نہیں ہے، آپ کے علم کی کمی ہے۔ آپ اس کو برا کریں، مولوی صاحب پہ اعتراض نہ کریں۔ حدیث میں کسی جگہ پر دوندے کا حکم ہے ہی نہیں، کوئی ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ حدیث میں تو یہی ہے کہ اگر بڑی قربانی ہے، بھینس ہے تو اس کو 2 سال کا لگتا ہے، اونٹ ہے وہ 5 سال کا لگتا ہے، اگر بکرا ہے وہ 1 سال کا لگتا ہے، مینڈا 6 ماہ کا بھی لگ جاتا ہے اگر دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہو۔ یہ دوندے کی شرط اس لیے لگائی کہ کوئی دھوکہ نہ دے دے، آپ باہر سے لیں تو دوندا ہی لیں، اس لیے کہ کوئی آپ کو جھوٹ مار کے آپ کی قربانی ضائع ہی نہ کر دے۔
اب کسی پر اعتماد نہ کریں. جب آپ اپنے گھر کا کوئی سودا لینے جاتے ہیں کسی پہ اعتماد نہیں کرتے, ٹھوک بجا کے لیتے ہیں. تو اس لیے آپ کہیں اس نے کہا تھا یہ 2 سال کا ہے تو اس کے کہے پہ نہیں. جب تک آپ کا تجربہ آپ کے سامنے ایسا نہیں ہو رہا تو آپ نہ مانیں, اب دوندے پہ رہیں. اگر آپ کے گھر کا ہے تو 2 سال کا بھی چل جاتا ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سنا نہیں تو یہ بات حقیقت ہی نہیں ہے. تو اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں, ماں کی جنت کہاں پر ہے؟ اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے. کدھر ہے؟ شوہر کے قدموں. بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا رستے میں عورتیں جمع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر عورتیں تم میں جہنم میں جا رہی ہیں, تم میں سے اکثر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم نے کیا ہم جہنم میں جا رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں کی, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم میں سے اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ دیتا ہے پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں, وہ سب کچھ کما کے دیتا ہے پھر بھی نہ شکری کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نہ شکری کرنے کی وجہ سے وہ عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب فرما بردار ہوگی اپنے شوہر کی تو وہ عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کر دوں, آپ نے یہ سنا ہے ایک صحابی رسول آئے حضور کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ حضور نے کہا تیری ماں کا, پھر کہا تیری ماں کا, پھر کہا تیری ماں کا, چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. بعض لوگ اس بات سے مغالطہ کھا جاتے ہیں, غلطی کھا جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ماں کی بڑی شان ہے باپ کا مقام ہی نہیں ہے. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھیں, قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے. ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف قرآن ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث معاذ اللہ جھوٹی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت میں ماں بڑی ہے, درجے میں باپ بڑا ہے. فضیلت میں ماں بڑی ہے, درجے میں باپ بڑا ہے. اب یہاں پر مجھے سچی بتائیں, ایک بندہ ماں کی خدمت کرتا ہے تو ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے, لیکن دوسری طرف فرمان مصطفیٰ ہے, اللہ کا رسول فرماتا ہے اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض, میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بات وہ طے کر سکتا ہے میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض. صحابہ نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ وہ پیمانہ کیا ہے, وہ پیمائش کیا ہے, کس بات پر ہم طے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے گھر میں جاؤ, گھر میں جا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو, اگر تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر مسکرا دے سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم پہ راضی ہے. فی ترائی ربی فی ردائی الوالد وسخط ربی وسخط الوالد, باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا, اور جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی فرما برداری میں خدا کی رضا ہے. اب یہاں پر موازنے کی بات ہے, ایک طرف فَاقْتُلُوهُ
زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، مہربانی۔ ماشاءاللہ، ایت علامہ مولانا نصیر احمد ججا صاحب PP60 تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عمر صدام صاحب تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی فضیلت میں کون بڑا ہے؟ فضیلت میں کون بڑا ہے؟ اور درجے میں کون بڑا ہے؟ باپ بڑا ہے۔ فضیلت میں کون بڑی ہے؟ اور درجے میں باپ بڑا ہے۔ اب ماں کو راضی کرے تو کیا ملتا ہے؟ ماں کو راضی کریں تو کیا ملتا ہے؟ تو باپ کو راضی کریں تو کیا ملتا ہے؟ رب کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ رب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے رب بڑا ہے کہ جنت بڑی ہے؟ کیوں جی؟ رب بڑا ہے کہ جنت بڑی ہے؟ بولنے تو صحیح۔ رب بڑا ہے کہ جنت بڑی ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے ماں کو راضی کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے باپ کو راضی کر لیا وہ خدا کو راضی کر لے گا۔ تو خدا کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے باپ کو راضی کر لیا تو جنت اسی کے اندر ہے، جنت اسی کے اندر ہے۔ بعض بچے معاذ اللہ یہ تفریق کر دیتے ہیں، انہوں نے کبھی باپ کی شان سنی ہی نہیں ہوتی، وہ ماں کی شان کے قصے ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں، ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں باپ کی شان ہے بھی کہ نہیں۔ حالانکہ جس کی شان بہت زیادہ ہے اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کی کم ہو اس کی بیان کی جاتی ہے تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے، اس کی بھی کچھ اہمیت ہو جائے۔ تو لہذا ماں اور باپ یہ دونوں قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن دونوں کو ان کی حدوں میں رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ماں کی شان سن کر باپ کی مخالفت کر دی اور باپ کی شان سن کر ماں کی مخالفت کر لی۔ میں نے دونوں کی شان اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دونوں کی شان کتنی زیادہ ہے۔ اب اس سے ذرا آگے چلے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء والد لوالد کا دعاء نبی لامتی، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کی شان ہے، اللہ نے یہ شان دے رکھی ہے، یہ مقام دے رکھا ہے۔ اور الادب المفرد میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں باپ کے 3 حق ہیں اور اس کو دینے چاہیے۔ سب سے پہلا، آج ہم اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ان کی نافرمانی کر کے، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ اپنے باپ کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے۔ باپ کا نام بشیر ہے تو اسے بشیر نہ کہے، بشیر صاحب بھی نہ کہے، نام لینا ہی بے ادبی ہے باپ کی، باپ کا نام لینا ہی بے ادبی ہے۔ باپ کو اس کے لقب کے ساتھ پکارا جائے، والد صاحب، ابو جی، جو آپ اپنے علاقے میں کہتے ہیں اس کو اس کے لقب کے ساتھ پکارا جائے، اس کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ اگر بیمار بھی ہے، بوڑھا ہو جائے نا باپ، وہ چلتا بھی آہستہ ہے، تو باپ بیٹا جوان ہوتا ہے وہ تیز چلتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ سے آگے آگے نہ چلے۔ امام بخاری نے یہ نقل کیا الادب المفرد میں، کوئی بیٹا اپنے باپ کے آگے آگے نہ چلے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، کیا ہم اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کر رہے؟ ادب جتنا مرضی دل میں ہو لیکن وضاقتہ میں بھی ہونا چاہیے۔ دل کا ادب ہی نہیں، ایک بندہ اپنے باپ کو کہے ابا جان میں آپ کو ابا جان کہتا ہوں، آپ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ابا جان کہیں بیٹا پانی لاؤ، کہا میں آپ کو صرف ابا کہتا ہوں، بات نہیں مانتا، دل میں بڑی تعظیم ہے لیکن آپ کی بات اس نے کیا مانا ہے؟ ایک بچہ بڑی اپنے والد کی عزت کرتا ہے، لوگوں کہتا ہے میرے باپ بڑے اچھے ہیں، میں اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، گھر میں بیٹا موبائل کے ساتھ لگا، باپ نے کہا بیٹا پانی لا دو، اس کی گیم جب تک ختم نہیں ہوتی وہ بیٹا جاتا ہی نہیں ہے۔
اس پر میں بتاؤں گا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آخر میں اس بات پر بھی آؤں گا یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں ہم. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بیٹا اپنے باپ سے آگے نہ چلے، پیچھے پیچھے چلو باپ کے. اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب باپ کھڑا ہو کوئی بیٹا نہ بیٹھے. یہ حدیث ہے. باپ کی موجودگی میں اب بیٹا لیٹا ہوتا ہے، باپ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کہ ایسا نہیں ہے؟ اگر باپ آ گیا تو بیٹے کو چاہیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے، باپ کا استقبال کرے. معاذ اللہ لوگ نبی کی تعظیم کرنے نہیں دیتے، یہ اسلام باپ کی تعظیم کروا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن اللہ کا رسول فرما رہا ہے باپ کی تعظیم کرو، اس کے سامنے بیٹھو نہ، اس کے آگے آگے نہ چلو، اس کو نام کے ساتھ نہ پکارو. میں کہتا ہوں جو دین اسلام باپ کی اتنی تعظیم بیان کر رہا ہے وہ سید الانبیاء کی کتنی تعظیم بیان کرے گا، وہ حضور کی کتنی شان بیان کرے گا، وہ حضور کا کتنا مقام بیان کرے گا. ہم تو اپنے باپ کی تعظیم بیان کرنے نہیں دیتے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں یہ کھڑے ہونا یہ کہاں پر ہے، ہم استاد کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیتے. یہ نئے لوگ آ گئے ہیں. جب تک ادب تھا لوگوں میں علم تھا، جب ادب نہیں، علم جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے، ادب نہیں ہے تو علم نہیں ہے. امام قاسم فرماتے ہیں امام مالک کی یہ شاگرد ہیں، انہوں نے 20 سال علم حدیث پڑھا ان کے پاس. ان کے مرنے کا وقت آیا، کسی نے کہا حضور آپ کے دل میں کوئی خواہش تمنا جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو وہ بتا دیں. آپ نے کہا میں نے 20 سال علم حدیث پڑھا ہے، ان 20 سالوں میں سے میں نے 18 سال میں نے ادب سیکھا ہے، 2 سال علم پڑھا ہے. میری یہ دل کی تمنا تھی کاش وہ 2 سال بھی میں ادب ہی سیکھتا، 2 سال بھی میں ادب ہی سیکھتا. آج ادب ہے ہی نہیں، علم بڑے بڑے ہیں. کیا مجھے بتائیں یہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں ادب اب زیادہ ہے یا 20 سال 30 سال پہلے زیادہ تھا؟ علم اب زیادہ ہے کہ پہلے زیادہ تھا؟ تو اس کا مطلب ہے علم کی وجہ سے ادب نہیں آتا، ادب تربیت کی وجہ سے آتا. جب علماء سے لوگ دور ہوئے تو بے ادب ہو گئے. کسی اسکول کے ٹیچر نے نہیں بتانا کہ باپ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ. کسی اسکول کے ٹیچر نے نہیں بتانا کہ باپ کے آگے آگے نہیں چلنا. یہ عالم دین بتائے گا، یہ ادب والے لوگ بتائیں گے. جو نبی کی تعظیم کے قائل نہیں وہ باپ کی تعظیم کھے کروائیں گے. تو باپ کی تعظیم یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ماں کی عزت یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس کی طرف آئیں. ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے، یہ مسئلہ ہے سمجھنا. آپ نے بغیر سمجھے گفتگو کو آگے نہیں لے کے جانا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اس کے آگے کیا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ کس کی عزت ہے؟ والدین کی. پھر دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کہا انشکر لی والی والدے، میرا شکر بھی ادا کرو. اور کس کا کرو؟ اپنے شکر کے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ اس کا مطلب ہے خدا کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد نیکی سب سے بڑی کیا ہے؟ والدین کی عزت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب حدیث کی طرف آئے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اب یہاں پر یہ میں آپ کو مطابقت کرنے لگا ہوں. عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی. حلال کاموں میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ کسی کو، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، پھر اس کے بعد زنا آتا ہے، شراب آتی ہے، چوری آتا ہے، سب کچھ اس کے بعد آتا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اخذ ہو رہا ہے۔ اب لوگ والدین کی نافرمانی کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن حدیث سے میں جو استنباط کرنا چاہتا ہوں وہ استنباط یہ ہے، اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہے اسلام کی نظر میں جتنا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ بچہ گیم کھیل رہا ہے، باپ کہتا ہے مجھے بیٹا پانی دو، بچہ گیم ختم ہونے کے بعد جاتا، اسی وقت اٹھ کر نہیں جاتا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ کیا، کیونکہ ترتیب میں اللہ کی عبادت میں نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی خدا کی آتی ہے، پھر اس کے بعد والدین آتے ہیں۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک آتا ہے، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی آتی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک بیٹے کو باپ بلائے، بیٹا باپ کے کہنے پر فوراً نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اس نے چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اس نے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ ہم اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ باپ نے بلایا ہم آ جاتے ہیں، وقت پر نہیں گئے تو کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وقت پر نہ جانے کی اتنی بڑی غلطی کر دی ہے کہ شراب پی لیتے شاید گناہ کم ہوتا، والدین کے پاس نہیں گئے گناہ زیادہ ہوا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ۔ ترتیب میں قرآن میں حدیث پڑھ کے دیکھیں ترتیب کیا آ رہی ہے، ہم ترتیب کو مدحوظ خاطر ہی نہیں رکھتے۔ مجھے بتائیں کیا یہ حدیث نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، سب سے باری نماز ہے، منافق پر فجر اور عشاء، حضور نے فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے، میری ماں مجھے آواز دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے باری نماز، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میرا دل کرتا میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ منافق پر سب سے باری نماز ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پڑھ کو رہا ہے اللہ کا رسول، کہتا ہے میری ماں، آپ کہتے ہیں میری ماں مجھے آواز دے، میں نماز اللہ کی چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کو سنوں۔ کس کی بات کو سنوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خدا کی پڑھ رہے ہو، ماں آواز دے تو پھر بھی حکم ہے توڑ دو۔ کیا حکم ہے؟ تو بیٹا گیم کھیل رہا ہو، بیٹا اپنے کام میں جو ہے وہ مصروف ہو، بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہو، ماں کی طرف سے پیغام آ جائے، جس خدا نے نماز میں ماں کا حکم آ جائے تو نماز توڑنے کا حکم ہے، تو موبائل کی گیم جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا کہا؟ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی، نماز فرما برداری سے قائم ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے والدین کا فرما بردار نہ ہو، اس نے نماز پڑھی ہے قائم نہیں کی۔ جو بندہ نماز پڑھے لیکن ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس نے نماز پڑھی ہے قائم نہیں کی۔ جو بندہ دکان پہ داؤ لگاتا ہے، نمازیں 5 پڑھتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے قائم نہیں کی۔ قائم وہی کرتا ہے نہ دکان پہ داؤ لگائے، نہ والدین کی فرما برداری میں کوئی کسر چھوڑے، نہ کسی کے حق کو کھائے، نہ یتیم مسکین کے مال کو کھائے، یہ سارے حق پورے کرنے کے بعد سب کچھ مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اب اس نے نماز قائم کر لی ہے۔ کتنے نمازی ایسے جو 5 وقت کے نمازی تو ہیں لیکن دکان پر ڈنڈی مارتے ہیں؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ قائم کر رہے ہیں؟ نماز قائم کیسے؟ یہ ترتیب آپ پڑھیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پھر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کب کہا؟ اینڈ پہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کرو۔
یعنی سارے حقوق ادا کرو، سارے حقوق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر جو مزہ اور لذت آئے گی، تم مہربانی کرو فرش زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اچھا جی، اچھا یہ ترتیب ویسے ہر اس ایک بچہ ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہوتا والدین کا، اب اسے نماز میں ہی فرما برداری یاد آتی ہے، موبائل کھیلتے نظر نہیں آتی، تو یہ اس کے لیے حکم نہیں ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے جو ہر وقت والدین کی فرما برداری کرتا ہے اور ماں کو پتہ نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، مسئلے بعد میں فون پہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن جو گفتگو میں مکمل کر رہا ہوں تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو بات صرف یہ ہے کہ نماز قائم کرنا کچھ اور ہے، ہم پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ بندہ والدین کی خدمت بھی پوری کرے، رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرے، ہمسایوں کے حقوق بھی پورے کرے، کہ جی یتیم کا مسکین کا مال نہ کھائے، دکان پہ ڈنڈی نہ مارے، زبان درازی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، داؤ نہ لگائے۔ یہ سارے حق ادا کرنے کے بعد پھر کہا اب نماز پڑھو، پھر کہا اب تسلی اسی نماز کی ہوتی ہے جب سارے حقوق ادا کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اب فقہ کا یہ مسئلہ ہے، یہ بتاتا چلا جاؤں، ایک بچہ ہے، اس کے والد بڑے بیمار ہیں، گھر میں وہ بچہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ والد کی طرف سے تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، ماں کی طرف سے تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، نماز کا وہ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بیمار ہے، انہیں ہر وقت کبھی پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی بٹھانا پڑتا ہے، کبھی لٹانا پڑتا ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کبھی کسی کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس بچے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہاں پر والدین کی خدمت پر مامور رہے، وہیں پر نماز پڑھ لے، اللہ گھر میں ہی جماعت کا ثواب عطا فرما دے۔ لیکن اگر فرصت ملتی ہے تو پھر اگر دا لگاتا ہے تو پھر اسے ثواب، کیونکہ اللہ کا یہ معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے دا لگایا یا صحیح کیا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل والوں نے ہیلا بہانا کیا نا، ٹویا مار کے نالیاں بنا کے مچھلیاں ڈال دی، وہ سمجھتے تھے ہم تو ہفتے کے دن نہیں پکڑتے، اللہ جانتا تھا تو انہیں ہفتے کے دن ایسا کیا تھا، تو وہ سارا کچھ ہفتے کے دن کیا۔ اگر کوئی ہیلا بہانا کرتا ہے یہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن فقہی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ اگر فرصت ملے تو مسجد میں ہی آؤ، مسجد سے زیادہ ثواب گھر میں نہیں ہے۔ اگر فرصت نہیں ملتی وہیں پر نماز پڑھ لو، اللہ گھر میں ہی نماز پڑھنے کا جماعت کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، باتیں تو بڑی تھیں لیکن آخری بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، آپ کے محلے کا بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، رستے میں ایک بندہ بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بھی کافر غیر مسلم، اب بندہ جماعت جا رہی ہے، دوسری طرف وہ بیمار ہے، اسے ہسپتال میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا مسلمان کا کیا حق ہے؟ وہ اس عیسائی کو وہیں پر چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کہ اسے ہسپتال میں پہنچائے؟ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، کیا کرے؟ اس کا اللہ کی نماز جاتی ہے تو جائے جائے، کیوں نہیں؟ بتائے تو صحیح۔ وہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ادھر اللہ کی نماز جا رہی ہے، جماعت جا رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیوں نہیں؟ کیا کہتی ہے فقہ؟ فقہ یہی کہتی ہے کہ نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز بعد، کیونکہ جان بعد میں نہیں لٹائی۔ من احیا فکأنما احیا الناس جمیعا،
قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی نہیں، کس کی؟ ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اب عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، نماز بعد میں بھی پڑھ لے گا، جماعت جاتی ہے تو جائے، اگر اس کی خدمت میں لگا، وقت مل گیا تو وقت میں نماز پڑھ لے، جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر وقت چلا بھی گیا تو قضا پڑھ لے گا، لیکن پڑھے گا ضرور، معافی نہیں ہے، لیکن اس کی جان بچائے گا۔ میں کہتا ہوں جو اسلام ایک غیر مسلم کی خدمت پر اتنا حکم دیتا ہے کہ نماز بعد میں بھی پڑھ لو، پہلے اس غیر مسلم کی خدمت کرو، وہ اسلام باپ اور ماں کی خدمت کا کتنا جو ہے وہ اجر ثواب عطا فرمائے گا، کتنا حکم دیتا ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ اس پر ونڈی نہیں نکال پاتے، وہ کہتے اب یہی حکم ہے، گھر میں ہی نماز پڑھو والدین کی خدمت میں، اب ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر فرصت ملی ہے تو مسجد میں آؤ، پھر گھر میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہمسائے کی نماز مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں ہوتی، اپنے گھر میں نہیں ہوتی، تو ہمسایہ مسجد میں ہی نماز پڑھے گا۔ اور 40 گھروں تک ہمسایہ ہے، کتنے گھر لوگ آدمی آتے ہیں؟ 40 تو کتنے آدمی آتے ہیں؟ 40 تو پورے نہیں آتے ہوں گے، چاروں طرف سے کہاں ہوں گے؟ تو آپ گھر میں، ایک بندے کو کہا جاتا ہے آپ نماز پڑھ، میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ہمسائے کی نماز گھر میں ہوتی نہیں ہے، تو آپ کی کیسے ہو جاتی ہے؟ ہمسائے 40 گھروں تک ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو ضروری سمجھیں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ نماز پڑھیں نا، نماز کیا کریں تو قائم کیسے ہوتی ہے آپ بتا دیں، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چل گیا تو بتا دیں کیسے ہوتی ہے قائم؟ خدمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کسی کو دا نہ لگانے سے۔ دکان پر ڈنڈی لگائیں نماز پڑھیں، ہو جائے گی نماز؟ ایک بندہ ادھار پیسے لے کے لوٹ کے حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، پچھلے سارے معاف ہیں؟ کیوں جی نہیں معاف؟ پکڑ ہوگی، ایسے حج بھی قبول نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، 1 منٹ کی حدیث ہے، سن کر گفتگو کو ختم میں کر رہا ہوں اپنی سنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگ پیسے لگاتے ہیں 3 4 5 لاکھ، آج تو 10 لاکھ کا تقریباً کرونا کی وجہ سے حج ہو چکا ہے، لیکن گارنٹی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ کہ گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ سفر کی مشقت، پیسے جمع کیے، سب کچھ کرنے کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ جو اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ والدین کے چہرے کو تکے، مروڑ ڈال کر نہیں کہ میں چیز بیگم کے لیے لے کے آیا تھا، باپ سامنے بیٹھا بھی اسے بھی دینی پڑے گی، مروڑ نہیں ڈالنا۔ انتا و مالک لیبیک، تو اور تیرا مال تو تیرے ابے کا ہے، تیرا مال کیا تم ہی تیرے ابے کا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں تو چیز چھپا کے لے کے آیا تھا بچوں کے لیے، بیگم کے لیے، سامنے باپ کھڑا ہے، اب اسے بھی دینی پڑے گی، تو مروڑ آ جاتا ہے۔ مروڑ کر نہیں، حدیث میں ہے جس نے خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے چہرے کو تکا، اللہ کے رسول نے کہا اسے مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ گارنٹی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اسے مقبول حج کا ثواب ہے۔ اب صحابہ کی محبت پر قربان جائیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں اپنے باپ کو 2 دفعہ تکتا ہے، 3 دفعہ تکتا ہے، 4 دفعہ تکتا ہے، حتیٰ کہ وہ 100 دفعہ تکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر وہ 100 دفعہ تکتا ہے اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی 100 دفعہ تو کو 100 حجوں کا ثواب۔ بندہ ساری زندگی محنت اور مشقت کر کے پیسے جمع کرتا ہے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن روزانہ اٹھو، خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے چہرے کو تکو، ماں کے چہرے کو تکو، اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ کام پر جانے سے پہلے، کام پر سے آنے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد اپنے باپ کے چہرے کو تکو، اللہ صبح و شام تمہارے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا رہے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔